جب دو ایمان والی جماعتوں کا آپس میں ٹاکرا ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ صلح کروائی جائے۔ سرحدوں پر آ کر، بارڈر پہ آ کر انہوں نے اعلانیہ جنگ مسلط کی تو پھر یہ ریاست کا فرض بن جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ جنگ کی تمنا نہ کریں، لیکن اگر آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر پیٹ پھیرنا، پھر پیچھے ہٹنا یہ گناہ ہے۔ جب ہماری سرحدوں پہ حملہ کیا جائے تو علماء کی یہ پہلے سے ڈبل ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو لے کر، عوام کے ساتھ ہو کر اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ تکفیر کے خلاف علماء جو ہیں وہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ ایک انسانی جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام دین امن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مہمان ہیں مفتی زاہد منصور صاحب۔ ایک بڑا براڈر پرسپیکٹیو ہے اس وقت جو ایمرج کر رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جنگ جاری ہے، جس کا بنیادی سبب جو ہے وہ دہشت گردی ہے، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے کہ کس طرح سے اسلام اور دہشت گردی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ مفتی زاہد منصور صاحب سے آج ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ دہشت گردی کا ایک بیانیہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مغربی ہمسایہ ہے وہاں سے ایک پیمانے پر اس کو بنایا گیا، پھر اس کی بنیاد پہ بے شمار لوگوں کی جانیں جو ہیں اس بیانیے کی وجہ سے گئیں، تکفیر کی گئی دوسرے مسلمانوں کی، اور کہا گیا کہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں اور ہمیں انہیں قتل کرنا ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کے حملے کرنے ہیں۔ کتنا سیریس ہے یہ، اور پاکستان یہ جو ان کو جواب دے رہا ہے، پاکستان اپنے رسپانس کے اندر کتنا ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسلام کے حوالے سے بات کی تو شریعت اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ نے کچا لہسن یا پیاز کھایا ہوا ہو تو آپ مسجد نہ جائیں، مسجد جانے سے منع کر دیا، کیونکہ ممکن ہے آپ کے جانے کی وجہ سے کسی مسلمان کو، کسی نمازی کو تکلیف ہو۔ حالانکہ اگر انسان نے کچا لہسن یا پیاز کھایا ہو اور وہ آمنے سامنے قریب ہو کر بات کرے تو اگلے کو محسوس ہوتا ہے، ویسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو جو شریعت مسجد میں کچا لہسن برداشت نہیں کرتی تو وہ شریعت کیسے برداشت کرے گی کہ ایک انسان جا کر دوسرے انسانوں کی جان لے لے؟ جو شریعت لہسن کی بدبو دوسرے مسلمان کے لیے برداشت نہیں کرتی، وہ شریعت کیسے برداشت کرے گی کہ دوسرے انسان کی جان جائے یا اس کو زخم لگے؟ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا سال ہر سال سے مساجد محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں، امام بارگاہیں محفوظ نہیں، چرچ محفوظ نہیں، گردوارے محفوظ نہیں، بازار محفوظ نہیں، شاپنگ مال محفوظ نہیں، سول عمارتیں محفوظ نہیں، عسکری عمارتیں محفوظ نہیں۔ پاکستان نے تو بہت زیادہ تحمل سے کام لیا، اور شریعت کی روشنی کے اندر جب دو ایمان والی جماعتوں کا آپس میں ٹاکرا ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ صلح کروائی جائے۔ تو پاکستان نے، ریاست پاکستان نے برادر اسلامی ممالک کے ذریعے بارہا صلح کی معاملات کو حل کرنے کی کوششیں کی، اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات پہ زور دیا، مطالبے کیے، علماء کرام کے ذریعے، قبائلی عمائدین کے ذریعے ہر وہ راستہ اپنایا جو اپنایا جا سکتا تھا۔ تقریباً 2-3 سال ہو گئے، مسلسل دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ نوشکی کے اندر فتنہ ہندوستان نے وارداتیں کی، جن میں ہمارے جانبازوں کی جہاں شہادتیں ہوئیں، وہیں پہ پیش امام، مسجد کے پیش امام
جو کرک سے تعلق رکھتے تھے، مفتی امشد علی، ان کے گھر کے اندر بھی یہ دہشت گرد داخل ہوئے، ان کے بچوں کو ذبح کیا، ان کی خواتین کو ذبح کیا، ان کے بچوں کی لاشیں بھی آئیں، جہاں عسکری جانبازوں کی ہماری لاشیں آئیں، وہیں ایک عالم دین اور ان کے گھر کے بچے گھر میں گھس کر بچوں کو ذبح کرنا، شریعت نے اس کی کہاں اجازت دی ہے؟ پھر ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا ہے، اس مقدس مہینے کے احترام کا تقاضا تو یہ تھا کہ اعلان کر دیا جاتا کہ بھائی اب کسی قسم کی ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے خیر سگالی کے طور پہ، لیکن رمضان شروع ہوتے ہی بنو کے اندر وارداتیں ہوئیں، کوہاٹ کے اندر ہوئیں، بکھر کے اندر خودکش حملے ہوئے، بلکہ پورے دنیا کا کوئی قانون، کوئی مذہب، کوئی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی، پسند نہیں کرتی کہ آپ ایمبولینس پہ حملے کریں۔ وہاں پہ جو زخمیوں کو ایمبولینس لے کر جا رہی تھی، ان ایمبولینسوں کو روک کر ان کو جلایا زخمیوں سمیت۔ تو دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں کہ آپ زخمیوں کو یا اسی طرح ایمبولینسوں کا راستہ روکیں۔ یہاں تو انہوں نے مسلح کیا ہے۔ شریعت تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، شریعت تو یہ کہتی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ جو لوگ آپ سے قتال کریں آپ ان سے قتال کرو، لیکن حد سے تجاوز پھر بھی نہیں کرنی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے جانباز جو زخمی تھے ان کو جلا دیا گیا۔ اسی طرح 2 دن قبل آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر تراویح پڑھنے کے لیے ہمارے پولیس کے سپاہی جو 3 بھائی تھے، آپس میں سکے بھائی تھے، ان تینوں کو جو تراویح پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو اغوا کیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد 2 کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیں ریاست کتنا تحمل کرے؟ ریاست نے تو بہت تحمل کیا، بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا، مطالبات ہی کرتے رہے کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے محسن ہیں، ہم نے 40 سال آپ کو رکھا، ہم نے جب تک آپ مظلوم تھے ہم آپ کے ساتھ تھے، اب آپ ظالم بن گئے ہیں، آپ یہ چھوڑیں۔ لیکن ابھی رات کو آپ نے دیکھا جس طرح اعلانیہ کھلم کھلا انہوں نے ہماری سرحدوں کو پامال کیا، سرحدوں پر آ کر، بارڈر پہ آ کر انہوں نے اعلانیہ جنگ مسلط کی، تو پھر یہ ریاست کا فرض بن جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ جنگ کی تمنا نہ کریں، لیکن اگر آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر پیٹ پھیرنا، پھر پیچھے ہٹنا یہ گناہ ہے، پھر اپنے شہداء کا بدلہ لینا فرض بن جاتا ہے، پھر اپنی ماں دھرتی کا تحفظ کرنا یہ فرض بن جاتا ہے، پھر اپنے حقوق کے لیے نکلنا یہ فرض بن جاتا ہے جب آپ پر جارحیت ہوئی ہو۔ جی اچھا مفتی صاحب، بہت ماشاءاللہ مفصل طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بنیادی طور پہ اپنی کارروائیوں کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے علماء کے لیے کہ وہ ان دہشت گردی کی وارداتوں کو اسلام کے برعکس ثابت کریں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ اسلام اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں آپس میں؟ جی جی بالکل، پاکستان کے علماء کرام نے کھلم کھلا 1 2 3 نہیں بلکہ تقریباً 15,000 جید اکابر بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان اعظام، مذہبی سکالر، اسلامی یونیورسٹیوں کے سکالر نے پیغام پاکستان بنایا، اس پہ دستخط کیے اور اس میں کھلم کھلا کہا کہ ریاست پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی مسلح جدوجہد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو 15,000 علماء کرام نے پیغام پاکستان پہ دستخط کیے، اور ابھی چند ماہ قبل اسلام آباد کے اندر کنونشن سینٹر کے اندر ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید محمد عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 5,000 علماء کرام کو اکٹھا کیا تھا۔ 5,000 علماء کرام کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے، اور فیلڈ مارشل حافظ سید محمد عاصم منیر صاحب کو کہا تھا
کہ آپ فتنہ ہندوستان کے خلاف، فتنہ خوارج کے خلاف جو بھی اقدام کریں گے، یہ سب علماء کرام آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ کھلم کھلا اعلان کیا ہے پیغام پاکستان کے ذریعے بھی۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل حافظ سعید محمد عاصم منیر کی موجودگی میں 5000 علماء کرام جو ملک کے گوشے گوشے سے، ہر شہر، ہر علاقے سے جمع ہوئے تھے اور جید علماء کرام تھے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اعلان کیا، بلکہ تائید کی کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، آپ فتنے کا سر کچلیں، جب بھی جارحیت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو علماء کرام نے وہاں بھی اعلان کیا، اور آج ہم نے 3-4 دن پہلے قومی پیغام امن کمیٹی نے یہ اعلان کیا تھا، جب یہ بارڈر پہ حملہ بھی نہیں ہوا تھا، صرف بنو کے اندر حملہ ہوا تھا، بکھر میں ہوا تھا، تو قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کا یہ جو جمعہ ہے، یہ جمعہ ہم یوم عزم استحکام پاکستان کے نام پر منائیں گے۔ اور ہم نے پورے ملک کے علماء کرام سے یہ اپیل کی تھی کہ آج کا جو جمعہ ہے، جمعے کے جو بیانات ہیں، خطبہ بیانات کے اندر ہر جگہ، ہر سطح پہ پیغام پاکستان بیانیے کو عوام الناس کے سامنے رکھیں اور اعلان کریں کہ دہشت گردی کا اسلام سے سرے سے تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ دہشت گردی جس کی پشت پہ ہندوستان ہو، ہندوستان کی پراکسی بن کے جب ہماری سرحدوں پہ حملہ کیا جائے، تو علماء کی یہ پہلے سے ڈبل ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو لے کر، عوام کے ساتھ ہو کر اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، جس طرح بنیان مرصوص وارکہ حق میں ہم نے یہ دکھایا۔ تو اب یہ بنیان مرصوص فیز 2 ہے، جس طرح اس وقت قوم متحد تھی، آج بھی قومی پیغام امن کمیٹی پاکستان کا اور تمام علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ جب بھی سرزمین پہ جارحیت ہوگی، سارے علماء کرام اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گردوں کا جو بیانیہ، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، وہ بنیاد زیادہ تکفیر سے شروع ہوتی ہے، جب وہ کسی دوسرے فرقے، کسی دوسرے مسلک کی تکفیر کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ حق پر ہیں تو ہمیں اس کارروائی کا حق ہے۔ یہ تکفیر کے خلاف علماء جو ہیں وہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی مہم چل رہی ہے، پہلے ملی یکجہتی کونسل کی شکل میں، اور اب یہ پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کی شکل میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ایک اسٹیج پہ ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر سانحہ طلائی ہوا، تو وہاں مکتب اہل تشیع پہ حملہ تھا، لیکن وہاں سب سے پہلے اہل سنت کے عوام گئی، علماء گئے، سب مل کر گئے، اور سب نے کہا یہ ہم سب پہ مشترکہ حملہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیمز ہسپتال اسلام آباد کے اندر سب سے پہلے خون دینے کے لیے کون گئے؟ تو علماء نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے، جو کام ریاست کا ہے وہ ریاست کرے گی، اور ریاست کے جو مفتی اعظم پاکستان ہیں وہ بتلائیں گے۔ کسی دہشت گرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی پہ فتویٰ لگائے، نہ ان کا فتویٰ چل سکتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنا موقف دیا ہوا ہے اس بارے میں۔ ہم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، اور دیگر جتنے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے اکابر ہیں، ممبران ہیں اور اسلام کی آڑ لیتے ہیں، شریعت کی آڑ لیتے ہیں، تو ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے تھے اور اپنا نائب بنا کر مذاکرات کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تھا، تو اس وقت آپ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، تاریخ ہے، موجود ہے، قرآن میں ہے، اسلامیات میں ہم نے پڑھا، سب نے پڑھا کہ 1400 صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی تھی کہ ہم
جان دے دیں گے لیکن بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ پہ چڑھائی کرتے تو 100% اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا، وہ فاتح بن جاتے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ لیکن رب کریم نے وحی کے ذریعے روک دیا۔ کیوں روکا؟ اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم۔ سورہ فتح کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ مکہ کے اندر چند مسلمان تھے، چند جو وہاں رہتے تھے، جنہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا ہوا تھا، لیکن وہ مکہ میں موجود تھے، کچھ مرد تھے، چند مرد تھے، چند اور۔ تو رب کریم نے فرمایا اگر آپ چڑھائی کرتے مکہ پر لا علمی کے اندر، ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی جو مکہ میں موجود تھے، جنہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، جو مشرکین کے اندر رہتے تھے، کافروں کے اندر رہتے تھے، جانی دشمنوں کے اندر رہتے تھے۔ رب کریم نے روک دیا کہ اگر آپ مکہ پہ چڑھائی کرتے، آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان شہید ہو جاتا یا زخمی ہو جاتا تو بعد میں آپ کو تکلیف ہوتی۔ تو رب کریم نے انسانی جان کی حرمت اور ایک مسلمان کی جان کی حرمت کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ کی فتح کو کم از کم 20-22 مہینے مؤخر کروا دیا۔ 20 مہینے سے زائد خانہ کعبہ میں بت پرستی ہوتی رہی، وہاں پہ تسلط رہا مشرکین مکہ کا، لیکن رب کریم نے صلح حدیبیہ کی شکل میں صحابہ کرام کو واپسی کا حکم دیا، اور صحابہ کرام واپس ہوئے، اور رب کریم نے اس کو فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ وہاں وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ یہاں تو وہ مسلمان ہیں جو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، یہاں تو وہ مسلمان ہیں جو نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے ہوئے ہیں، یہاں تو وہ مسلمان ہیں جو روزے کی حالت میں ہیں، پتہ ہے جن کا اعلان ہے، جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو دہشت گرد ان پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ تو جو رب چند مسلمان جنہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، رب کو ان کی تکلیف گوارا نہیں، تو جو اعلانیہ کھلم کھلا مسلمان ہیں، رب کریم کیسے برداشت کریں گے کہ ان کو تکلیف پہنچے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک پیاز اور لہسن کی تکلیف اپنے کسی امتی کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے حبیب کیسے برداشت کریں گے کہ کسی کی بیوی بیوہ ہو، کسی کے بچے یتیم ہوں؟ آپ نے بھی دیکھا بچے یتیم ہوتے ہیں تو پورے خاندان پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو شریعت میں کہیں بھی ایسی وارداتوں کی، ایسے قتل و قتال کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی چند لوگ قتل ہوئے، آپ بارڈر پہ پہنچ گئے، آپ نے دو ملکوں کو جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا، تو قرآن کریم نے، شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں بھی کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ یہ ایک شخص نہیں ہے، بلکہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، قرآن میں آتا ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے یا فساد کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ایک انسان کا قتل جان بوجھ کر یہ ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسانی جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس چیز کو دیکھنی ہے، ہماری وجہ سے ایک انسان کی جان بھی بچ جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ ناظرین، آپ نے مفتی زاہد منصور صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اسلام کس طرح سے دین امن ہے، وہ کس طرح سے انسانی جان کو ویلیو کرتا ہے، انسانی جان کی جو قیمت ہے وہ اس کے بارے میں کتنا حساس ہے، اور کئی بڑے جو ایک اتنا بڑا معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے یہ جو اقدام ہے وہ کرنے کا
حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اسی طرح سے یہ کام کیا گیا۔ اسلام دین امن کے اس پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔